اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کے روزے رکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کا روزہ قبول ہوتا ہے، نہ ان کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی اور عبادت قبول ہوتی ہے۔ وہ روزہ تو رمضان میں رکھتی ہیں لیکن سارا دن بھوک اور پیاس کے سوا انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وہ روزہ تو رکھتی ہیں مگر افطاری کے وقت نہ کوئی ان کو ثواب ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے اعمال نامے میں کوئی نیکی لکھی جاتی ہے۔ قیامت کے دن جب سب اپنے روزوں کا ثواب سمیٹ رہے ہوں گے تو خدا را ان گناہوں سے بچیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا نام ان بد نصیبوں میں لکھ دیا جائے جو سر پکڑ کر بیٹھے ہوں گے، جو اپنی بدقسمتی پر رو رہے ہوں گے، جنہوں نے ان گناہوں کی بدولت اپنے اعمال نامے کو گناہوں سے بھر لیا ہوگا۔ ساری محنت ان کی ضائع ہو جائے گی، وہ اپنی قیامت کے دن تمام محنت کو ضائع کر بیٹھیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ تم سب یہ سن کر حیران ہو رہی ہو کہ آخر وہ کون سی عورتیں ہیں، وہ کون سی عورتیں ہیں اور وہ ایسی کون سی غلطیاں کرتی ہیں کہ جو لمحے ان کے مقدس رمضان المبارک کے دنوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ مگر آج میں آپ کو وہ حقیقت بتانے جا رہی ہوں، مگر یاد رکھنا جو سن لو اس کو بھولنا مت، کیونکہ شاید یہ حقیقت تمہیں بدل دے۔ ایسا نہ ہو کہ تم رمضان المبارک میں بھوکی پیاسی تو رہو مگر اللہ کے ہاں تمہارا نہ روزہ قبول ہو، نہ نماز قبول ہو، نہ قرآن پاک کی تلاوت قبول ہو، نہ ذکر و اذکار و تسبیحات جو آپ پڑھتی ہیں نہ وہ قبول ہو۔ آج میں تمہیں وہ راز بتا رہی ہوں جسے سننے کے بعد تم اپنی زندگی پر نظر ثانی کرو گی، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو گی کہ میں نے کون کون سے گناہ کیے ہیں۔ اس مقدس مہینے میں نیکیاں سمیٹنے کے بجائے میں نے اپنے اعمال نامے کو برائیوں سے بھر لیا ہے، گناہوں سے بھر لیا ہے۔ مگر سن کر اپنی آنکھیں بند مت کرنا، کیونکہ یہ حقیقت ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو تمہیں ہلا کر رکھ دے گی۔ اگر تم روزہ بھی رکھو مگر وہ روزہ قبول نہ ہو، دیکھو کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے جو آپ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہی ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جنہیں اپنے روزے سے صرف بھوک اور پیاس ہی حاصل ہوتی ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون سی عورتیں ہیں اور وہ کون کون سے گناہ کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے کسی کی عبادت کی کوئی محتاجی نہیں ہے، یعنی کہ میں کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہوں، بلکہ میں تو بندے کا خلوص دیکھتا ہوں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، یہ پیغام ہر مسلمان بہن کے لیے سننا بہت ہی ضروری ہے۔ جیسے ہمیں کھانے کے بعد زندہ رہنا ضروری ہے، اسی طرح ہمیں رمضان آنے سے پہلے ان گناہوں اور ان برائیوں سے بچنا ضروری ہے جو ہم اپنی زندگی میں عام سمجھ کر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ عبادت گزار ہونے کے باوجود بھی جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتے، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے۔ آج میں آپ کو ان عورتوں کے بارے میں بتانے والی ہوں جو کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائیں گی۔
میری پیاری بہنوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سی عورتیں ہیں جو جنت سے محروم رہیں گی؟ مگر وہ عورتیں سحری بھی کریں گی، روزہ بھی رکھیں گی، افطاری بھی کریں گی، عبادات بھی کریں گی، مگر پھر بھی وہ جنت میں نہ جا سکیں گی۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ وہ کون سی 5 عورتیں ہیں اور وہ کون سا 5 گناہ کرتی ہیں جو کہ کرنے سے آپ کا روزہ قبول ہوگا، نہ آپ کی نماز قبول ہوگی۔ نمبر 1، بد اخلاق عورتیں ہیں جو زبان سے کسی کو تکلیف دیتی ہیں، نرمی کی بات کو اچھی طریقے سے نرم لہجے میں کرنے کی بجائے سختی سے کرتی ہیں، نفرت سے کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے شب معراج کے موقع پر دوزخ کی سیر کروائی گئی تو میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں زبان کے بل دوزخ میں لٹک رہی ہیں اور انہیں دردناک عذاب دیے جا رہے ہیں۔ جب میں نے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ دنیا میں بد اخلاق عورتیں تھیں اور ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے ان کی زبان کے بل لٹکایا گیا ہے اور ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور ایسی عورتوں کا نہ تو روزہ قبول ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر جو گناہ ہے وہ یہ ہے شوہر کی ناشکری کرنے والی، ان کی نافرمانی کرنے والی اور اپنے شوہر کے حقوق کو پورا نہ کرنے والی عورتیں ہیں جو شوہر کی دی گئی سہولتوں کے باوجود بھی ان کی ناشکری کرتی ہیں، ان کو برا بھلا کہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان بن جاتی ہیں۔ ایسی عورتوں کی نہ تو کوئی نماز قبول ہے اور نہ ہی ماہ رمضان کا کوئی روزہ قبول ہے۔ تیسرے نمبر جو ہے اس پہ بے پردہ عورتیں آتی ہیں جو بے پردگی کرتی ہیں اور فیشن کی دوڑ میں حدود پار کر جاتی ہیں، وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتی ہیں، وہ شرم و حیا کو نظر انداز کرتی ہیں، نہ صرف نظر انداز کرتی ہیں بلکہ اسلام کے اصولوں کو بہت پیچھے چھوڑ کر اس چمکتی دنیا کی چمک میں، اس دھن میں کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہی ہیں، بہت آگے نکل جاتی ہیں اور اپنے لیے خود ہی دوزخ کا سبب بنتی ہیں۔ نمبر 4، والدین کی نافرمانی کرنے والی عورتیں، ان کے حکم کو نظر انداز کرنے والی عورتیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتا ہے والدین کے ساتھ احسان کرو، اگر ان میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف بھی نہ کرو۔ ایک عورت تھی جو کہ شادی شدہ تھی، وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی گزار رہی تھی، مگر جب بھی اس کے ماں باپ اس کو کوئی نصیحت کرتے تو وہ یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ میں شادی شدہ ہوں، اب آپ کا کوئی حق نہیں ہے مجھے نصیحت کرنے کا، تو آپ مہربانی فرما کر مجھے کوئی بھی نصیحت نہ کیجیے گا۔ اس کی ماں اکثر اسے ملنے کے لیے اس کے گھر تشریف لاتی۔ ایک دن جب اس کی ماں دروازے پہ آئی تو اس نے پوچھا کہ کون ہے؟ ماں نے کہا بیٹی میں تشریف لائی ہوں، تو بیٹی نے کہا کہ ماں جی آپ واپس چلی جائیے، آپ آتی ہیں تو مختلف مشورے دیتی ہیں کہ جن کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو آخر ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بربادی کے دن شروع ہو گئے، اس کے شوہر کا کاروبار ختم ہو گیا، بچے بھی بیمار ہو گئے، تو اس نے ایک عالم سے پوچھا یہ کیا وجہ ہے؟ عالم نے کہا کہ آپ اپنے والدین کی نافرمان ہوں گی، اس لیے آپ پر یہ عذاب نازل ہو رہا ہے۔ وہ عورت جب اپنے والدین کے گھر پہنچی معافی مانگنے کے لیے اور ان سے دعا کروانے کے لیے، تو اس نے
دیکھا کہ اس کے والدین وفات پا چکے ہیں تو وہ عورت بہت ہی پریشان ہوئی اور بہت زیادہ پچھتائی کہ میں نے کون سا کبیرہ گناہ کر لیا ہے۔ تو میری بہنوں، میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ایسے گناہوں سے بچ جائیے، اپنے والدین کی بات کو توجہ سے سنیے اور ان کی نصیحتوں کو اپنے پلے باندھ لیجئے، کیونکہ والدین ہر روز نہیں ملتے۔ آپ ان سے پوچھ لیجئے جن کے والدین نہیں ہیں، وہ آپ کو والدین نہ ہونے کی قدر و قیمت بتا دیں گے۔ نمبر 5، دوسروں کی برائی اور غیبت کرنے والی عورتیں ہیں جو دوسروں کی عیب ہر وقت تلاش کرتی ہیں اور پھر کوئی نازک موقع پر ان کے عیب کو بیان کر کے ان کی عزت کو رسوا کرتی ہیں۔ ایسی عورتیں بھی جنت میں جانے کی بجائے جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ پائیں گی، اور نہ ہی ایسی عورتوں کا کوئی روزہ قبول ہوگا۔ تو میری اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنی عادات کو سنوار لیجئے، اپنے اخلاق کو بہترین بنا لیجئے، اپنے کاموں کو اچھے طریقے سے کر لیجئے، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنا لیجئے۔ اگر آپ نے کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے خدا را معافی مانگ لیجئے۔ کیا معلوم آپ کی کل ہو یا نہ ہو، کیا معلوم آپ کو رمضان کے روزے رکھنے نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ تو اللہ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے بتایا، ویڈیو میں بتایا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔